أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. محترم عزیز و بزرگ اور دینی مانی بھائیو، سورہ نور کی ان آیات کے اندر رب العالمین نے سماج اور معاشرے کو بے حیائی سے پاک صاف کرنے کے لیے بہترین رہنمائیاں اور بہترین قانون وضع فرمائے ہیں تاکہ پورے سماج کو بے حیائی سے بچایا جا سکے اور اس کے اندر ایک معمولی سا چور دروازہ بھی باقی نہ چھوڑا جائے جو بے حیائی کو فروغ دینے والا ہو. اور یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ عرض کی جا چکی کہ زنا کاری ایک ایسا گندا اور گھناؤنا جرم ہے جو صرف زنا کار ہی کو نقصان نہیں پہنچاتا کہ اس کو تو نقصان پہنچنا لازمی ہے اور اس کے نقصان کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ گندا اور گھناؤنا جرم یہ پورے سماج کو بے حیائی کی جانب لے کر چلتا ہے، پورے کے پورے سماج پر ایک عجیب و غریب چھاپ چھوڑتا ہے اور پورے سماج کے اندر فتنہ و فساد کو جنم دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. لہذا شریعت اسلامیہ نے اس کے ارتکاب پر خطرناک سزا طے فرمائی ہے، اور جس طرح اگر کوئی زنا کا ارتکاب کر لے، اس سے زنا سرزد ہو جائے، تو شریعت جس طرح سے اس پر ایک حد جاری کرتی ہے اور اس کی روک تھام کا ایک پورا نظام بنائے ہوئے ہے، اسی طرح شریعت یہ چاہتی ہے کہ سماج اس کے گندے اثرات سے محفوظ رہے. اسی لیے اس نے پردے کو لازم قرار دیا ہے، اسی لیے اس نے مرد اور عورتوں کے آزادانہ ملنے جلنے کو ناجائز قرار دیا ہے. اس نے معمولی سی باتوں پر بڑے گہرے پہرے بٹھائے ہیں کہ عورت اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے سج کر سنور کر اگر سماج کے اندر معاشرے کے اندر ٹہلے گی
تو اس کے ذریعے سے انسانوں کے دل اور دماغ پر شہوت رانی کے اثرات مرتب ہوتے چلے جائیں گے، اور دل کے مریضوں کو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تقویت دیں گی اور ان کے دلوں کے اندر خواہشات اور جذبات پیدا کریں گی۔ اور یہ چیز وہ ہے جو ہم اپنے سماج کے اندر اس کو خوب پرکھتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں کہ واقعی اگر کوئی ایک عورت بے پردہ ہو کر نکل جائے تو بڑے بڑے متقیوں کا تقوی رخصت ہو جاتا ہے، یہ حال ہے۔ اسی طرح شریعت نے بات چیت پر عورت کو پابند بنایا، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ دیکھو بات چیت کرتے ہوئے اپنی آواز کے اندر اگر کسی غیر محرم سے پس پردہ گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو بات کرتے ہوئے لہجے کے اندر نرمی قطعاً اختیار نہیں کرنی، اس لیے کہ اس سے دل کے بیماروں کو وہ راستے پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ شریعت ہر چور دروازے کو بند کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی سماج کے اندر زنا کا ارتکاب ہوا، شریعت نہیں چاہتی کہ اس کا عام چرچا ہو، شریعت نہیں چاہتی۔ کسی ایک بندے نے اس کام کو کرتے ہوئے دیکھا، شریعت نہیں چاہتی کہ اس کا چرچا ہو، اس لیے کہ جس طرح یہ باقی ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی یہ سماج پر ایک گندا اثر پیدا کرتی ہیں، اسی طرح ان چیزوں کا چرچا یہ بھی سماج پر ایک گندا اثر پیدا کرتا ہے، اور وہ موقع دیتا ہے کہ انسان اس الزام کو یا اس بات کو جب ایک دوسرے سے بیان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کے اندر حقیقت کے اندر بہت سا مرچ مسالہ لگا کر آگے کو بڑھائیں گے، اس کو بہت سے ان تمام چیزوں کو اپنے حق کے اندر استعمال کرنا شروع کریں گے، سماج کے اندر ایک ذہن دوسری جانب منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے شریعت یہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کی باتوں کا عام چرچا ہو، شریعت نے ان تمام چیزوں پر پہرا لگایا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر یوں ہی کسی پر ناحق الزام لگانے لگتا ہے، جہاں دیکھا کہ سامنے ہمارا سیاسی حریف ہے، خاندانی حریف ہے، مد مقابل ہے، کبھی اس کو دغاباز کہہ دیا، کبھی اس کو کہنا چاہیے بے وفا کہہ دیا، کبھی اس کو ظالم کہہ دیا، صرف اس بنیاد پر کہ اس سے ہمارا اپنا ذاتی نقصان وابستہ ہے، اور اسی میں بڑے بڑے الزامات اس طرح کے بھی لگ جاتے ہیں کہ حقیقتوں سے ان کا دور کا تعلق نہیں ہوتا، اور کوئی کسی پر بدکاری کا، زناکاری کا، یا کہنا چاہیے ناجائز تعلقات کا کوئی الزام لگا دیتا ہے۔ ایک جانب تو یہ شریعت کی بڑی حکمت ہے کہ اس طرح کی باتیں سماج کے اندر گردش نہ کریں، صرف گمان اور اندازوں کی بنیاد پر۔ ہمارے سماج کے اندر کتنی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی، کوئی پکا ثبوت نہیں ہوتا، بس یوں ہی کسی کی جانب سے کوئی اڑتی ہوئی خبر ہمارے پاس آئی اور ہم نے اس کو بہت اچھے سے انداز میں آگے کو بڑھا دیا۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس پر لگام لگے، ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ جب شریعت نے زنا پر بڑی خطرناک سزائیں طے کی ہیں تو اس کے ثبوت کے لیے بھی بہت کڑی شرطیں نافذ کی ہیں، اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ 4 گواہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو، 4 گواہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تب وہ آ کر گواہی دیں۔ اگر آنکھوں سے نہیں دیکھا، سنی سنائی بات کہی جا رہی ہے تو یہ الزام ہوگا۔ اگر کسی ایک نے دیکھا ہے
تو یا تو وہ 4 گواہ اسی طرح کے ڈھونڈ کر لے کر آئے جس کی بات پر یقین ہو، بھروسہ ہو اس کو کہ ہاں یہ گواہی دیں گے، اور اگر اس نے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالا کہ فلاں عورت نے یا فلاں مرد نے اس طرح کا ارتکاب کیا ہے، تو اس کو 4 گواہ اس پر لے کر آنے ہوں گے، اور اگر وہ لے کر نہیں آتا تو پھر شریعت نے اس پر بھی سزا جاری کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، اس کو معلوم تھا کہ میں نے اکیلے نے تو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو پتا تھا کہ میری اس بات پر 4 گواہ موجود نہیں ہیں، اب اگر وہ کسی سے کہہ رہا ہے تو اس کا مقصد ان کو سزا دلوانا نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے وہ ان کو بدنام کرنا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس بندے کو علم ہے کہ مجھے اپنی اس بات پر 4 گواہ پیش کرنے، تب میں زبان کھول سکتا ہوں، لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں اور پھر بھی وہ زبان کھول رہا ہے، تو اس کا مقصد ان کو سزا دلوانا نہیں بلکہ ان کو بدنام کرنا ہے، بلکہ سماج کو برائی کی جانب دھکیلنا ہے، سماج کے اندر بے حیائی والی باتوں کو فروغ دینا ہے۔ یہ ایک اشکال ہے جو ہو سکتا ہے کہ جی جب ایک بندے نے اس برائی کو دیکھا اور اس کے پاس باقی 3 گواہ نہیں تھے، تو پھر اگر وہ کہہ رہا ہے تو کیا غلط کہہ رہا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ خاموشی اختیار کریے، اس بے حیائی کی بات کو سماج کے اندر ذکر نہ کریے، اگرچہ یہ کام غلط ہے، لیکن اگر آپ اپنی زبان سے کہیں گے تو سماج کے اندر کتنے لوگ اس گناہ پر جری ہو جائیں گے، ہمت ان کی بن جائے گی۔ کتنے ایسے واقعات ہمارے سماج کے اندر پیش آتے ہیں کہ جب کوئی ایک واقعہ سماج کے اندر کوئی گندا پیش آ جاتا ہے اور عام معاشرے کے اندر اس کا ذکر عام ہو جاتا ہے تو بہت سوں کے لیے وہ واقعہ نذیر بن جاتا ہے اور وہ بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلموں نے، ڈراموں نے نہ جانے کتنے مجرموں کو جرم کے طریقے سکھا دیے، معلوم ہی نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے برائی کو دور کرنے کے نام پر جو سماج کو دکھایا تو ایسے چوروں کو بہت سے دروازے نظر آ گئے اور انہوں نے ان پر چلنا شروع کر دیا۔ تو یا تو انسان کے پاس 4 گواہ ہوں تو اپنی زبان کھولے اور ان مجرموں کو سزا دلوائے، اور اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر اپنی زبان بند رکھے، خاموش رہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر وہ پھر بھی زبان کھول رہا ہے تو حقیقتاً اس کا مقصد وہ دوسرا ہے، وہ سماج کو بے حیائی کی جانب دھکیلنا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر شریعت اس شخص پر حد قذف، تہمت لگانے کی سزا یہ جاری کرے گی۔ قرآن کریم نے ان آیات کے اندر اسی کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ فرمایا والذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر وہ اس پر 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ۔ ان کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے ان پر لگاؤ۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ الزام لگانے والے مرد ہوں یا عورت، دونوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور یہ الزام عورتوں پر لگایا جائے یا مردوں پر، دونوں شکلوں میں کوڑے لگیں گے۔ قرآن کریم نے اگرچہ لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگائیں، لیکن اس آیت کے سلسلے میں تمام علماء اور تمام احادیث اور فقہا کے تمام اقوال متفق ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت جس طرح عورتوں پر الزام لگانے کے سلسلے میں سزا نافذ کرتی ہے، اسی طرح پاک دامن مردوں پر بھی الزام لگانے کے سلسلے میں وہ سزا نافذ کرتی ہے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔
اور آگے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور پھر ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو۔ یہ بھی حد ہی کا، سزا ہی کا ایک حصہ ہے کہ ان پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، نمبر 1، اور نمبر 2 سزا ہی کا یہ حصہ ہے کہ پھر کبھی ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اس کے بعد نہیں کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق اور فاجر ہیں، یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ اور اس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے مطلب عرض کیا کہ یہاں یہ بات آ سکتی کہ ایک بندے نے ان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور وہ اگر کہہ رہا ہے تو وہ فاسق کیوں ہوا؟ اس کو قرآن کریم یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ فاسق ہے؟ قرآن کریم اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، اس پر کوئی سزا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس مرد نے اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ قرآن کریم اس پر کوئی سزا نہیں دے رہا، اور جو یہ کہہ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ فاسق ہے، اس پر 80 کوڑے لگاؤ، اس کو مردود الشہادہ قرار دو کہ اس کی آگے گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وجہ میں نے یہ عرض کی کہ اس بندے کو علم تھا کہ مجھے 4 گواہ لانے پڑیں گے، اور اگر 4 گواہ نہیں لایا تو میری بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے باوجود جب اس نے زبان کھولی تو اس کا مقصد ان کو سزا دلوانا نہیں تھا، سماج کو بے حیائی سے پاک کرنا نہیں تھا، بلکہ سماج کے اندر بے حیائی کو فروغ دینا تھا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بڑا عام فسق و فجور ہے کہ اس بندے کی خواہش اور چاہت یہ تھی۔ اس لیے ہم ذرا سوچیں اس آیت کی روشنی میں کہ ہم اور آپ اور ہمارا سماج اس طرح کی برائیوں کے جو عام تذکرے کرتا ہے، شریعت اس کو اچھی نہیں بری نگاہ سے دیکھتی، اور جس طرح آج کل سوشل میڈیا پر جو اس طرح کے کہنا چاہیے چیزیں عام کرنے کا رواج ہے، قرآن کریم اس کو بے جا غلط اور بے حیائی کا کام قرار دیتا ہے۔ کتنی کہنا چاہیے ایسی چیزیں جو بغیر تحقیق ہی کے بندہ فارورڈ کر دیتا ہے، اور اس کے اندر یہ کہنا چاہیے مقصد ہوتا ہے کہ یہ بے حیائی کا تذکرہ ذرا لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، لوگ اس سے بچ جائیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بے حیائی کے لیے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر کسی بندے نے یہ جرم کا ارتکاب کر لیا، پاک دامن پر زنا کی تہمت لگا دی، لیکن اس کے بعد اس بندے نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی سزا آخرت میں بھی ملے گی، کہ اس بندے نے ایک زنا کا الزام لگایا، زنا کی تہمت لگائی، تو اس پر اس دنیا کے اندر بھی سزا نافذ ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی اس کو سزا جو ملے گی وہ علیحدہ ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ توبہ کر لے، اپنے معاملے کو درست کر لے، تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ یہاں رک کر یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ 80 کوڑوں کی جو سزا ہے وہ زنا کے الزام پر ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی الزام ہے اس پر یہ سزا نہیں ہے۔ اس کے لیے قاضی وقت جو فیصلہ کرے، جو تعزیری حکم صادر کرے وہ ہوگا، لیکن یہ جو 80 کوڑوں کی سزا متعین ہے یہ صرف زنا کے الزام کی سزا ہے۔ یہ حد قذف کا، کسی پر زنا کے الزام لگانے کی سزا کا بیان تھا۔ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، یہاں بات رک کر اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، یہ معاملہ یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی مرد کو یا کسی عورت کو زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تب تو اس کے لیے خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ جس موقع پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی
مدینے کے اندر انصار کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اہٰذا انزلت، اے اللہ کے رسول، کیا یہ قرآن کریم کی آیات اسی طرح نازل ہوئی ہیں؟ واقعے کو ذرا غور سے توجہ سے سنیے۔ جب یہ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی جس میں زنا کے الزام پر 80 کوڑوں کی سزا تھی کہ اگر آپ 4 گواہ نہیں لا سکتے تو پھر آپ کو ہی خود کوڑے لگائے جائیں گے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ انصار کے سردار ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا قرآن کریم کی آیات اسی طرح نازل ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہے۔ آپ نے انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ لوگو، تمہارے سردار کو کیا ہوا ہے؟ وہ قرآن کریم کی آیات کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیات اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے سردار پر ایک دم سے ملامت نہ کریے، انہوں نے یہ بات غیرت کی زیادتی کی بنیاد پر کہی ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، بڑی حساس بات کہی، بڑی صاف ستھری بات کہی۔ حضرت سعد کہنے لگے، اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے، اگر میں کسی موقع پر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں، اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں تو میں کہاں سے اس کو برداشت کروں گا؟ اور کیا گواہی دینے کے لیے 4 مردوں کو 3 مردوں کو اور بلا کر لاؤں گا کہ آ کر دیکھ لو تاکہ تم میرے گواہ بن سکو؟ اور جب تک میں 3 کو بلانے کے لیے جاؤں گا تو وہ بندہ اپنا کام مکمل کر کر چلا جائے گا، تو پھر ہماری زندگی کیا ہوگی؟ نہ اس کی سزا کو، نہ اس کے جرم کو معاشرے کے اندر بیان کرنے کے، نہ قاضی کے پاس لے جانے کے، کہ اگر وہ ہم سے کہتے کہ لاؤ گواہ تو پھر ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، الٹے ہم پر کوڑے پڑیں گے۔ اور اگر یوں ہی اگر خاموش اپنی زبان رکھی جائے تو پھر پوری کی پوری زندگی وہ خون کا گھونٹ پی کر جی جائے گی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے بات کی اور بات واقعی بالکل درست تھی، صحیح تھی، کہ بندہ کسی اور عورت کے سلسلے میں زبان خاموش رکھ سکتا ہے یہ سوچ کر کہ کسی اور کی عورت ہے، میرا اس سے کیا؟ اگر میں نے اس کو غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو ٹھیک ہے، میں اپنی زبان بند کر لیتا ہوں۔ لیکن جس نے اپنی عورت کو اس حرکت کے اندر دیکھا ہو، وہ اگر زبان خاموش رکھے تو آفت ہے، اور اگر بولے تو پھر آفت ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی، 1 یا 2 دن کے اندر ہی ایک واقعہ حقیقتاً ایسا پیش آ گیا۔ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ وہ اپنے کھیت سے واپس آئے گھر پر، اور انہوں نے اپنے گھر پر دیکھا کہ ان کی عورت وہ کسی غیر مرد کے ساتھ زنا میں ملوث ہے۔ خاموش ششدر رہ گئے، رات بمشکل گزار پائے، بڑے پریشان کیا کیا جائے۔ صبح کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ عرض کیا۔ انصار بھی بڑا پریشان آ کر جمع ہو گئے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ ہمارے سردار نے تو امکان ہی ظاہر کیا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہو، اور یہاں پر ہم ہی میں سے ایک بندے کے ساتھ یہ واقعہ بعینی ہی پیش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو وہی ہے جو قرآن کی ہے، بات وہی ہے قرآن کی ہے۔ ہلال ابن امیہ اپنی بیوی پر اگر یہ الزام لگا رہے ہیں تو 4 گواہ پیش کریں، ورنہ تیار ہو جائیں کہ 80 کوڑے ان کی پیٹھ پر پڑیں گے۔ ہلال ابن امیہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور کچھ کرے گا، مجھ کو یقین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم بھی جاری کر دیا کہ ہلال ابن امیہ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی بیوی پر الزام لگایا ہے، لہذا ان پر 80 کوڑوں کی سزا نافذ کر دو۔ اسی اسنا میں حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی یہ آیات لے کر نازل ہوئے جو آگے آ رہی ہیں، جنہوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ شوہر کا معاملہ اس سلسلے میں بڑا مختلف ہے۔
اس کا معاملہ عام نہیں ہوگا، اس کا معاملہ خاص ہوگا۔ لہذا قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی اور لعان کا حکم اور اس کا قانون، شریعت کا قانون یہ رب العالمین نے جاری فرما دیا۔ اور اسی موقع پر جب کہ یہ واقعہ، ایک اور واقعہ حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کا بعینہ ہی اسی طرح کا پیش آئے گا۔ لعان کا حکم کیا تھا؟ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا والذین یرمون ازواجہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر اس طرح کا الزام لگائیں، وہ اپنی بیویوں کو متہم کریں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو سوائے خود کے، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی وہ یہ ہوگی کہ وہ 4 قسمیں کھا کر گواہی دے اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے، اپنی بیوی سے متعلق جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اپنے اس معاملے کو کہنے۔ لعان کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کے سلسلے میں یہ کہے کہ اس عورت کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا پھر وہ یہ کہے کہ یہ جو بچہ ہوا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس شکل کے اندر کیا ہوگا؟ شریعت جو ہے وہ لعان کو جاری کرے گی۔ لعان میں یہ ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے حرام کاری کی ہے، اور وہ عورت انکار کر رہی ہے کہ جی میں نے نہیں کی، تو قاضی کیا کرے گا؟ دونوں کو بلائے گا اور مرد سے یہ کہے گا کہ تم کو 4 قسمیں اللہ کی کھانی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس بات میں سچا ہوں، اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، میں اس بات میں سچا ہوں۔ وَالْخَامِسَةُ، اور 5ویں قسم یہ کھائے گا أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو۔ 5 قسمیں کھائے گا۔ قاضی اس سے کہے گا کہ آپ 5 قسمیں کھائیے کہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر سچے ہیں۔ اگر وہ قسم کھانے سے جھجکے، منع کر دے تو ٹھیک ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے غلط کہا، میں نہیں کھا رہا، میں نے غلط بات، غلط الزام لگایا، قبول کر لے وہ تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو جائے گی، وہ اپنا الزام قبول کرے گا، اس پر سزا جاری کی جائے گی، حد قذف کی 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور اگر وہ منع کر دے کہ جی میں کھاتا ہی نہیں، نہ اپنی بات واپس لیتا ہوں، تو قاضی اس کو قید کر دے گا، جیل میں ڈال دے گا کہ ایک جانب ہو، یا تو تسلیم کرو کہ میں نے الزام لگایا ہے، اور اگر اس کا منع کرتے ہو تو پھر یہ 4 قسمیں سچا ہونے کی اور ایک قسم اپنے اوپر لعنت کیے کھاؤ۔ تو وہ یا تو انکار کرے گا کہ جی میں نے الزام لگایا ہے تو 80 کوڑے لگیں گے، یا پھر وہ 4 قسمیں سچا ہونے کی اور 5ویں قسم اللہ کی کھا کر یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، تو یہ چیز جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اب عورت کو بلایا جائے گا اور عورت سے کہا جائے گا کہ یا تو تسلیم کرو کہ جی تم نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ تسلیم کر لے تو اس پر زنا کی حد جاری کی جائے گی اور اس کو پتھروں سے رجم کیا جائے گا، یا پھر اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ اس کے اندر جھوٹا ہے، میں سچی ہوں۔ وہ اگر نہ تو تسلیم کرے کہ میں نے غلط حرکت کی ہے اور نہ قسمیں کھائے تو اس کو بھی قید کیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک بات پر راضی ہو، اور اگر وہ قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جائے تو اس سے اس طرح قسمیں کھلوائی جائیں گی۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، دنیا کی سزا سے وہ اس طرح بچ سکتی ہے، اس سے یہ سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے، أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، کہ وہ اللہ کی 4 قسمیں کھائے اور یہ کہے اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ،
میرا شوہر مجھ پر جو الزام لگا رہا ہے اس الزام لگانے کے اندر وہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور پانچویں قسم یہ کھائے ان غضب اللہ علیہا، اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر میں اس میں سچی ہوں۔ ادھر شوہر یہ قسمیں کھا لے گا کہ میں جو الزام لگا رہا ہوں اس کے اندر سچا ہوں، ادھر وہ عورت قسمیں کھائے گی کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے اس کے اندر یہ جھوٹا ہے۔ اس طرح جب دونوں سے قسمیں لی جائیں گی تو یہ لعان والا عمل مکمل ہوگا، اور ان دونوں پر زنا کی اور تہمت کی کوئی دنیاوی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ ان کا معاملہ اب اللہ کے حوالے، انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھائی ہے، اب یہ جانے، ان کا رب جانے، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو حساب کتاب ہو وہ ہو، لیکن دنیا کے اندر نہ اس عورت پر زنا کے الزام میں اس کا رجم کیا جائے گا اور پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جائے گا، اور نہ اس کے اس مرد کو حد قذف کے سلسلے میں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دنیا کی سزا ان دونوں پر نافذ نہیں ہوگی۔ ان کا حکم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، کہ اب یہ دونوں مرد اور عورت یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ان کے درمیان تفریق کی جائے گی۔ یا تو مرد اپنی عورت کو طلاق دے دے اور اس کو کہنا چاہیے ہٹا دے، یا پھر یہ کہ قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے اور دونوں کو علیحدہ کر دے، اب ان کی آپس میں شادی بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت نے اس سلسلے میں 4 گواہوں کو لازم نہیں کیا۔ جب حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کو شکایت دے کر پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ ہلال تم پر 80 کوڑے لگنے اس لیے کہ تم 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کو امید ہے کہ نہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ میرے سلسلے میں کوئی حکم نافذ کرے گا، کچھ لے کر آئے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام لعان کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دونوں سے ملاعنت کروائی۔ حضرت ہلال ابن امیہ سے کہا کہ ہلال اگر تم نے واقعتاً یہ دیکھا ہے تو قسم کھا کر کہو کہ تم اپنے اس الزام میں بالکل سچے ہو۔ حضرت ہلال نے 4 مرتبہ قسم کھائی، اور جب 4 قسمیں کھا چکے آپ نے فرمایا کہ ہلال یاد رکھنا تم کو روز قیامت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں کا عذاب وہ اس دنیا کے عذاب سے بے پناہ زیادہ خطرناک ہے، ذرا خوب اچھے سے سوچ لینا۔ حضرت ہلال صاف کہا کہ اللہ کے رسول مجھے خوب اچھی طرح یقین بھروسہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں اس الزام میں جھوٹا ہوں۔ آپ نے پھر ان کی بیوی سے کہا کہ تم ذرا قسمیں کھاؤ، اس نے 4 قسمیں کھائیں اور کہا کہ یہ اپنے الزام میں جھوٹے ہیں، اور جب 4 قسمیں کھا چکی آپ نے فرمایا کہ دیکھو روز قیامت سے ڈرو، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرو، اس موقع پر جو تمہارا حشر ہوگا اگر اپنے سے کہنا چاہیے قول میں جھوٹی نکلی تو خوب اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ آتا ہے روایات کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر ان کی بیوی جھجکی، لڑکھڑائی تھوڑی سی، اور پھر کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو بدنام نہیں کروں گی، اور انہوں نے آخرکار 5ویں قسم کھا لی۔ جب 5 قسمیں کھا چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور آپ نے دونوں کو جدا کروا دیا۔ بحیثیت قاضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی، دونوں کو جدا کر دیا۔ اور دوسرا واقعہ جو حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کو اسی زمانے کے اندر پیش آیا تھا، جب ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا تو لعان ہوتے ہی ابھی آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، عویمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اس عورت کو اگر میں اب اپنے ساتھ رکھوں تو میں تو اپنی بات میں جھوٹا ہوں، لہذا میں ان کو 3 طلاق دیتا ہوں، اور اسی مجلس کے اندر تینوں طلاق دے کر ان کو اپنے نکاح سے نکال دیا۔ یہ شرعی حکم ہے کہ اس لعان کے بعد یا تو مرد طلاق دے کر اپنی عورت کو چھوڑ دے، یا قاضی دونوں کے درمیان تفریق کرا دے، یہ دونوں آپس میں اب نکاح کے بندھن میں کبھی بھی نہیں رہ سکتے، بعد میں بھی نہیں رہ سکتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا لا یجتمعان ابدا، یہ دونوں ہمیشہ وہ ایک ساتھ اب کبھی رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ دوستو اسلام کا ایک بہترین نظام ہے، بہترین شاندار نظام ہے جو اللہ نے انسانوں کا مزاج سمجھ کر اس قانون کو نافذ کیا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ کی جانب میں اشارہ کرتا چلوں، یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اگر کوئی مرد کسی اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو لعان کا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کسی بچے کے سلسلے میں یہ کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، میرا بچہ نہیں ہے، تو اس موقع پر بھی یہ لعان کرایا جائے گا۔ یہ مسائل اس زمانے کے اندر بہت سے پیش آتے ہیں۔ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیرون ملکوں کے اندر رہتے ہیں اور رہتے ہوئے کئی سال ہو جاتے ہیں، اور بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ باہر ہیں، کئی سال سے باہر ہیں، اور یہاں پر کہنا چاہیے ان کی بیوی وہ کسی بچے کو جنم دے دیتی ہے۔ شریعت کا مزاج یہ سمجھیے کہ شریعت پیدا ہونے والے بچے کے سلسلے میں وہ حساس ہے کہ اس کو باپ سے محروم نہ رکھا جائے، لہذا فقہا نے گہرائی کے اندر جا کر اور تمام مسائل کے اندر غور و فکر کر کر یہ کہا ہے کہ اس بچے کا باپ اسی کو قرار دیا جائے گا جو اس کا کہنا چاہیے اس موقع پر باپ ہوگا۔ وہ اگرچہ باہر ہے، باہر ملک کے اندر ہے، اور ادھر اس کی عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ بغیر باپ کا قرار نہیں دیا جائے گا، اس کا باپ جو ہوگا وہ اسی مرد کو قرار دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ کیا چیز ہے، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے تو کوئی اور اس کا باپ ہوگا، تو اس کو کہنا چاہیے کہ ناجائز بچے کو اس کے کھاتے کے اندر کیوں ڈالا جائے۔ تو یہاں بات صاف ہے کہ جی یہاں پر کوئی تیسرا آدمی دخل دینے کی کیا ضرورت ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا ہے، اور اگر اس مرد کو لگے کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو پھر شریعت یہ کہتی تو ہے کہ لعان کر، پھر شریعت یہ کہتی لعان کر، پھر اس کو لے کر جا، اس کا مسئلہ رکھ، اور صاف جو شریعت نے حکم جاری کیا لعان کا معاملہ کر۔ لعان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں مسئلوں میں، دونوں واقعوں میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، جب آپ نے دونوں کا لعان فرما دیا اور فیصلہ فرما دیا کہ دونوں کے درمیان تفریق ہوگی، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ اب جو اولاد ہوگی وہ اولاد باپ کی جانب منسوب نہیں ہوگی، وہ اولاد ماں کی جانب منسوب ہوگی، اس کی نسبت وہ اب باپ کی جانب نہیں ہوگی، وہ اب ماں کی جانب ہوگی۔ یہ شریعت کے اندر ایک الگ اور البیلی چیز ہے، جہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا باپ جو ہوگا وہ کوئی نہیں، اس کی نسبت اس کی ماں کی جانب ہوگی۔ بہرحال یہ مسئلہ تھا حد قذف کا کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگائے تو شریعت نے اس کی کیا سزا رکھی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت پر اگر اس طرح کا الزام لگائے تو 4 گواہ وہ کہاں سے لائے گا، کیسے لے کر آئے گا۔ شریعت نے اس کے لیے لعان کا ایک علیحدہ سے نظام نافذ فرمایا ہے۔ اس کے حکم کے بعد رب العالمین کا بڑا شاندار جملہ ہے، آپ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم الجھنوں کے اندر پڑ جاتے۔ یہ اللہ کا فضل تھا جو اس نے یہ لعان کا حکم تم پر لازم کر دیا، اس کو نافذ کر دیا، اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سا قانون ضروری ہے۔ یہاں پر سورہ نور کا 1 رکوع مکمل ہوا، 10 آیات مکمل ہوئی۔ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ شریعت کس طرح چاہتی ہے کہ سماج کے اندر بے حیائی کو جنم نہ دیا جائے، فروغ نہ دیا جائے، نہ زناکاری یہاں پر عام ہو، نہ یہاں پر بے حیائیاں عام ہو، نہ زبانوں کے ذریعے سے، نہ کہنا چاہیے الفاظ کے ذریعے سے، اور نہ کہنا چاہیے حرام کاری کی شکل میں،
اس کی بھی سزا رب العالمین نے طے فرما دی، اور زبان کے ذریعے اگر بے حیائیوں کو جنم دیا گیا شریعت نے اس کی بھی سزا کہنا چاہیے طے فرما دی، اور آگے اسی طرح اور دیگر چیزیں اس کے سلسلے میں بھی شریعت کے حکم آئیں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر ایک اسلام کا ایک بڑا اہم واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت، جو الزام اس زمانے کے اندر لگا تھا، جو حقیقتاً سورہ نور کے نازل ہونے کا بڑا ذریعہ، بڑا سبب بنی، اس کے بعد کی اگلی 10 آیات کے اندر اسی واقعے کا بیان ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی کے متعلق بات ہوگی۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حیا اور عصمت کا لباس سے سرفراز فرما دے، اور ہمارے سماج کو بے حیائی سے اور ننگے پن سے اور اندر جاری ہے۔ رب العالمین پورے سماج کو، پورے عالم کو ان تمام چیزوں کے سے پاک صاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔